درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی حیات سایہ خیر البشر میں ہے، جس کی حیات سایہ خیر البشر میں ہے، بس جان لیجئے کہ وہ جنت نگر میں ہے۔ معراج میں رسول کی منزل ہے عرش پاک، معراج میں رسول کی منزل ہے عرش پاک، یا خود ہی عرش پاک کی منزل سفر میں ہے۔ محترم صاحب نظر، میرے پاس کلام تو بہت سارے ہیں، مگر میں جو انتخاب کرنے جا رہا ہوں وہ کلام حضرت کو بہت پسند ہے، اسی کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کلام کا حکم بھی آئی ہے، ارے بولیے سبحان اللہ آپ لوگ۔ اچھا پہلے آپ کو دیکھ رہا ہوں ویسے، ٹھیک ہے؟ جو عاشق رسول ہیں اللہ کی قسم، نہیں بولیے گا؟ حالت عجب ہو گئی ہے، کوئی اگر اچھی آواز میں پڑھتا ترنم سے پڑھتا لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ، یہ بھی تو نعت ہے بھائی، ہے نا؟ جو عاشق رسول ہیں اللہ کی قسم، اللہ کو قبول ہیں اللہ کی قسم، جو عاشق رسول ہیں اللہ کی قسم، اللہ کو قبول ہیں اللہ کی قسم، حضرت حسن حسین پہ قربان جائیے، جنت کے دونوں پھول ہیں اللہ کی قسم۔ جنت کے دونوں پھول ہیں اللہ کی قسم، اور صدیق ہوں عمر ہوں کہ عثمان یا علی، چاروں ہی با اصول ہیں اللہ کی قسم۔ جس کو نہیں ہے پیار محمد کی آل سے، جس کو نہیں ہے پیار محمد کی آل سے، دنیا میں وہ فضول ہیں اللہ کی۔ جی، جو عاشق رسول ہیں اللہ کی قسم، اللہ کو قبول ہیں اللہ کی قسم، حضرت حسن حسین پہ قربان جائیے، جنت کے دونوں پھول ہیں اللہ کی قسم، صدیق ہوں عمر ہوں کہ عثمان یا علی، چاروں ہی با اصول ہیں اللہ کی قسم، اور جس کو نہیں ہے پیار محمد کی آل سے، دنیا میں وہ فضول ہیں اللہ کی قسم۔ ہے زیست کا سرمایہ ہے، زیست کا سرمایہ سرکار کی چوکھٹ پر ہے، زیست کا سرمایہ سرکار کی چوکھٹ پر، صد شکر کہ میں پہنچا سرکار کی چوکھٹ پر، کا سرمایہ سرکار کی چوکھٹ پر، صد شکر کہ میں پہنچا سرکار کی چوکھٹ پر، صد شکر کہ میں پہنچا سرکار کی چوکھٹ پر، صد شکر کہ میں پہنچا سرکار کی چوکھٹ پر، بے حال تو جلدی جا لگتا ہے بہت اچھا سرکار کی چوکھٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کی چوکھٹ پہ، سب کچھ تو سرکار کی چوکھٹ پہ، سب کچھ تو سرکار کی چوکھٹ پہ، سب کچھ تو سرکار کی چوکھٹ پہ۔ آج مانتے معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، معراج
آج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ سرکار کی چوکھٹ پہ پہنچ جائے، اللہ ہمیں سرکار کی چوکھٹ پہ پہنچا دے۔ میرا بھار ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ ہے، سرکار کا آستانہ، سرکار کا گنبد خضرا، سرکار کی جالی مبارک قربان ہو جاؤ سرکار کی چوکھٹ پر، سرکار کی چوکھٹ پر۔ اللہ ہمیں سرکار کی چوکھٹ پہ پہنچا دے، سرکار کے قدموں میں پہنچا دے، اور جب بھی جائیں، جیسے جائیں، جہاں بھی جائیں، ایمان پہ جائیں۔ دعا یہ ہے، آرزو یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ سرکار بدقرار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت آئے، سرکار بدقرار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت آئے، اور سرکار بدقرار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت البقیع شریف میں جگہ مل جائے۔ میرا پاک ماشاءاللہ، سرکار کی چوکھٹ پر، سرکار کی چوکھٹ پر، سرکار کی چوکھٹ پر، سب کچھ تو سرکار کی چوکھٹ پر، سب کچھ سرکار کی چوکھٹ پر۔ اللہ ہمیں سرکار کی چوکھٹ پہ پہنچا دے، سرکار کی چوکھٹ پہ پہنچا دے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت سارے کارنامے انجام دیے ہیں، اور وہ اچھی بات ہے۔ اور ایک اچھی بات اور یہ ہے کہ آپ لوگ کو، آپ حضرات کو شاعری مکمل طور پہ سننا سکھا دیا ہے آپ لوگوں کو۔ ایسا نہیں خالی آواز میں پڑھے آدمی، آپ شاعری سن رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے مجھ کو صحیح میں۔ ہاں ہے زیست کا سرمایہ سرکار کی چوکھٹ پر، صد شکر کہ میں پہنچا سرکار کی چوکھٹ پر، خوشیوں کا ایک گھیرا 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 سرکار کی چوکھٹ پر، چل ڈال دے ہم ڈیرا سرکار کی چوکھٹ۔ چل ڈال دے ہم ڈیرا، بولیے سرکار، چل ڈال دے ہم ڈیرا سرکار کی چوکھٹ پر، ذروں کی ستائش ہے، تاروں کی نمائش ہے، ذروں کی ستائش ہے، ذروں کی ستائش ہے، تاروں کی نمائش ہے، ذروں کی ستائش ہے، تاروں کی نمائش ہے، یا چاند اتر آیا سرکار کی چوکھٹ پر۔ مولانا یہ حضرت نوازتے رہتے ہیں، آپ لوگ بولتے سبحان اللہ۔ یا چاند ذروں کی ستائش ہے، تاروں کی نمائش ہے، ذروں کی ستائش ہے، تاروں کی نمائش ہے، ذروں کی ستائش ہے، تاروں کی نمائش ہے، ذروں کی ستائش ہے، تاروں کی نمائش ہے۔ آپ لوگ بولتے سبحان اللہ۔ ذروں کی ستائش ہے، تاروں کی نمائش ہے، 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 ذروں کی ستائش ہے، ذروں کی ستائش ہے، تاروں کی نمائش ہے، ذروں کی ستائش ہے، تاروں کی نمائش ہے، یا چاند اتر آیا سرکار کی چوکھٹ پر۔ سرکار کی چوکھٹ، چاند بھی سرکار کے طلبوں کی
جو اترن ہے نا، جو دھول ہے نا، مبارک دھول ہے، اس سے خیرات مانگتا ہے۔ سرکار ابد خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہی نور ہے، نور علی نور، نور علی نور، نور الانوار، سر الاسرار، سید الابرار، نور الابصار، نور علی نور، سراجا منیرا، سراجا وہاجا، المصباح، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ فرماتے تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہے سب میں پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبیوں کو بھی جو نور ملتا ہے نا، رسولوں کو بھی جو نور ملتا ہے سرکار سے ملتا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے، بولو سبحان اللہ۔ انوار رضا کانفرنس ہے، انوار رضا۔ اب آلت کے انوار دیکھو، آلت نے مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، سرکار سے مانگا، جو سرکار سے مانگو تو ملنا ضرور ہے، ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو آپ سے مانگے نا، آپ کا سائل ہو، منگتا ہو، اسے دے دیں، منع نہ کریں، خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ سرکار کیسے خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ آلات مانگ رہے، آلات کو مانگنے کا سلیقہ ہے، مانگنا آتا ہے، فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے۔ اب آلات کے دل کو کیسا چمکایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نور علی نور نے، سراج منیرہ نے، سراج وہاجا نے کیسا چمکایا؟ فرماتے ہیں قسم خدا کا، قسم خدا کی، میرا سینہ چیر کے دیکھا جائے، دل کے دو ٹکڑے کیے جائے، ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ اے بول سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ بس تم بھی آئے عرض کیا کرو، اعلیٰ حد کے اشعار سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کرو، سرکار سے مانگو، سرکار عطا فرمائیں گے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، بھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ یا چاند اتر آیا سرکار کی چوکھٹ پر، یا چاند اتر آیا، ایک آواز میں، یا چاند اتر آیا، یا چاند اتر آیا سرکار کی چوکھٹ پر، کس کس نے ستایا ہے اور کس نے رلایا ہے، کس کس نے ستایا ہے اور کس نے رلایا ہے، کس کس نے ستایا ہے اور کس نے رلایا ہے، کس کس نے ستایا ہے اور کس نے رلایا ہے، ہر فیصلہ اب ہوگا سرکار کی چوکھٹ پر۔ ہر فیصلہ اب ہوگا سرکار کی چوکھٹ پر، ہر فیصلہ اب ہوگا سرکار کی چوکھٹ پر، ہر فیصلہ اب ہوگا سرکار کی چوکھٹ پر۔ وہ چاہے کہ جیسا ہو قسمت میں لگا ہے جو، قسمت میں لگا ہے جو، وہ چاہے کہ جیسا ہو قسمت میں لگا ہے جو، وہ چاہے کہ جیسا ہو کھل جائے گا، ارے کھل جائے گا ہر تالا سرکار کی چوکھٹ پر۔ کھل جائے گا تالا سرکار کی چوکھٹ۔ اب یہ یہاں پر تین شعر ایک ساتھ آ رہے ہیں، مولانا روشن صاحب، ہاں آپ کے حوالے سے بس، حالانکہ اور جگہوں پہ اس پہ ہم کو داد نہیں ملتی ہے،
मगर यहाँ उम्मीद है दाद मिलेगी इंशाअल्लाह ज़रूर, और आपकी दुआएं भी मुझको मिलेंगी, आप तक पहुंच जाएंगे इस रहमत, अल्लाह से दुआ है। ये फैसला मुश्किल था, मुश्किल में मेरा दिल था, ये फैसला मुश्किल था, मुश्किल में मेरा दिल था, कदमों में रहूं मैं या सरकार की चौखट पर, ये फैसला। ऐसा लग रहा है आप तक नहीं पहुंच रहा है, यहाँ तो वही मामला होने वाला, मगर इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। ये फैसला मुश्किल था, मुश्किल में मेरा दिल था, कदमों में रहूं मैं या सरकार की चौखट पर, कदमों में रहूं मैं या सरकार की चौखट पर, दिल बोला मचल कर रहे सरकार के कदमों में, दिल बोला मचल कर रहे सरकार के कदमों में, लेकिन ये अदब बोला सरकार की चौखट पर, लेकिन ये अदब, अब क्या होता ये देखना है, लेकिन ये अदब बोला सरकार की चौखट पर, दोनों के नाकाबिल था पर इश्क नहीं माना, दोनों के नाकाबिल था पर इश्क नहीं माना, दोनों के नाकाबिल था पर इश्क नहीं माना। फिर क्या हुआ? अरे सब छोड़ के जा बैठा सरकार की चौखट पर। सब छोड़ के जा बैठा, बोलिए सब छोड़ के जा बैठा सरकार, सब छोड़ के जा बैठा। इधर से आवाज नहीं आ रही, आप खामोश रहिएगा जरा, थोड़ा सा देखता हूँ आवाज आती कि नहीं आती इधर से। सब छोड़ के जा बैठा, सब छोड़ के जा बैठा सरकार की चौखट पर, ऐसा भी मकाम आए ऐ काश पयाम आए, जब माह सयाम आए ऐ काश पयाम आए, ऐ काश पयाम आए, जब माह सयाम आए ऐ काश पयाम आए, जब माह सयाम आए, हम जाके रखे रोजा सरकार की चौखट पर। देखिए हुक्म हो रहा है, एक शेर पेश कर रहा हूं, इसमें अशार मतलब बहुत है, 100 से ऊपर अशार लिखे थे मैंने इसमें, 100 से ऊपर, मगर इसको 72 मैंने करके रखा था आखिरी, हाँ फाइनल 72 शेर दी, हाँ और याद भी मुझको सबके साथ, उतना पढ़ूंगा नहीं मैं। एक शेर, क्यों जाएगा बद मजहब, क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, क्यों जाएगा बद मजहब, सिद्दीक की नजरें हैं, नहीं सही से बोल रहे हैं, फिर पढ़ रहा हूं, क्यों जाएगा बद मजहब, सिद्दीक की नजरें हैं, नहीं फिर पढ़ रहा हूं, क्यों जाएगा बद मजहब, सिद्दीक की नजरें हैं, क्यों जाएगा बद मजहब, सिद्दीक की नजरें हैं, क्यों जाएगा बद मजहब, सिद्दीक की नजरें हैं, फारूक का है पहरा सरकार की चौखट पर। अब शेर हजरत के हवाले से आ रहा है, ये शेर हजरत को बहुत पसंद है, इंशाल्लाह पूरा मन्ना खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह से इस्तेमाल में। आप तैयार हैं? अरे आप तैयार हैं? लगता है बहुत अच्छा सरकार की नजर में, जब इज़्न मिला पहुंचा तो ये
मिला पहुंचा पहुंचा तो यही देखा क्या दिल मुझसे भी पहले था सरकार की चौखट दिल मुझसे भी पहले फरमाते हैं खुल्दुज़ारे तैबा का खुल्दुज़ारे तैबा का मैं तैबा हुदूदा शरिया बदरुत तरीका जानशीन हुजूर मुफ्ती आदम कुतुब आलम वली कामिल आरिफ बिल्लाह शेख मुफ्ती इमाम मोहम्मद अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं खुल्दुज़ारे तैबा का इस तरह सफर होता खुल्दुज़ारे तैबा का इस तरह सफर होता पीछे पीछे सर जाता आगे आगे दिल जाता दिल मुझसे भी पहले था सरकार की चौखट में खुल्दुज़ारे तैबा का इस तरह सफर होता खुल्दुज़ारे तैबा का इस तरह सफर होता पीछे 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 सर जाता पीछे पीछे सर जाता पीछे पीछे सर जाता पीछे पीछे सर जाता आगे आगे दिल जाता देखो बते हुजूर ताजुशरिया फरमाते हैं क्या काश गुंबदे खज़रा काश गुंबदे खज़रा काश गुंबदे खज़रा काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता हुजूर ताजुशरिया रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर ताजुशरिया रहमतुल्लाह अलैह ने कब लिखा था पता है बोलो सुभान अल्लाह कब लिखा था जब मक्का शरीफ में हजरत को कैद में डाल दिया गया 11 दिन जेल में रहे हजरत और सीधा वहां से वापस कर दिया जद्दा और जद्दा से इंडिया आना था हवाई जहाज में बैठ गए अब देखो 11 दिन जेल में रहे तकलीफ बर्दाश्त करी है ना मदीने शरीफ जाने की तलब देखो मदीने शरीफ जाने की तलब देखो हमारी टाइम में हुजूर शेख कहरिया बददरा ने बैन करा कि हजरत को मैंने कहीं रोते हुए नहीं देखा है और हजरत ने बैन फरमाया जेल में था तब भी नहीं रोया है ना लेकिन हजरत जब हवाई जहाज में बैठ गए दरवाजा बंद हुआ हजरत ने रोना शुरू कर दिया दागे फुरकत तैबा कल्ब हिल जाता काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता मदीने शरीफ नहीं जाने दिया ना मदीने शरीफ आशिक की तमन्ना ये होती है आशिक यही चाहता है कि सरकार के मदीने पहुंच जाए सबसे बड़ी नियत उसकी यही होती है आप भी जाना है सबसे बड़ी नियत क्या करोगे सरकार के रौदे पे जाएंगे सरकार के पास जाएंगे सरकार के कदमों में जाएंगे सरकार के रौदे पे सरकार की ज़ियारत करेंगे आलम तो फरमाते इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी है असले मुराद हाज़िरी पाक पर की है काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा पूछा था हमसे जिसने कि नोहदत किधर की है कहाँ के लिए सामान बांधा है हम के लिए सामान बांधा है सरकार के लिए सामान बांधा है तो क्या नियत करोगे सरकार के रौदे पे जाना है क्या नियत करोगे सबसे बड़ी नियत क्या होगी आपकी हाँ उम्रे की नियत करो सबकी नियत करो है ना लेकिन सबसे बड़ी नियत क्या करोगे सरकार के रौदे पे जा रहे हैं मदीने शरीफ जा रहे हैं सरकार के कदमों में जा रहे हैं गुंबद खज़रा के साए में जा रहे हैं सरकार की चौखट पे जा रहे हैं सरकार की चौखट पे सब कुछ तो वही हुई
سب کچھ وہی ہے. اللہ ہمیں سرکار کی چوکھٹ پہ پہنچا. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھا راستہ چلا. سیدھا راستہ ہے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین فرماتے ہیں صراط المستقیم ہوا محمد و صاحبہ. وہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے اور ان کے دونوں صاحبین ہیں حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق. حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ سرکار کے قدموں میں ہے. سرکار کی امت خضرا کے سائے میں ہے. مدینہ شریف میں ہے. سرکار کے روضے میں ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ سرکار کا روضہ. صراط مستقیم ہوا محمد و صاحبہ. صراط الذین انعمت علیہم. راستہ ان کا جن پر تو نے احسان فرمایا. وہ کون؟ اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ صدیقین نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہے. ہر صدیق، ہر شہید، ہر صالح صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے. حالات بات ہے نا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. ہر نبی، ہر صدیق، ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہے. حاضری حضوری کی کیفیت میں ہر وقت ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی حسب الجلالی. میں حضرت التقریب وحدی میں اکیلا ہوں، قرب خاص میں ہوں. کل ولی لہ قدم وانی علی قدم نبی الکمالی. ہر ولی کے لیے قدم ہے اور میں قدم نبی کے تلے ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں سرکار کی چوکھٹ پہ سب کچھ ہے. بیڑا پار ہے سرکار کی چوکھٹ پر. سبحان اللہ. غم سے ہوا نڈھال مدینے میں آ گیا، خوشیوں کا تھا سوال مدینے میں آ گیا. یہ اعتبار دیکھیے بیمار عشق کا، جانا تھا ہسپتال مدینے میں آ گیا. جب اذن ملا پہنچا. آپ ٹھنڈے مت پڑھیے، آپ ٹھنڈے مت پڑھیے. ایک ایک عاشق بولے سبحان اللہ. جب اذن ملا پہنچا تو یہی دیکھا. جب اذن ملا پہنچا تو یہی دیکھا. کیا دل مجھ سے بھی پہلے تھا سرکار کی چوکھٹ پر. دل مجھ سے بھی پہلے تھا سرکار کی چوکھٹ پر. میں تاج شریعت کی چوکھٹ کو نہ چھوڑوں گا. میں تاج شریعت کی چوکھٹ کو نہ چھوڑوں گا. میں تاج شریعت کی چوکھٹ کو نہ چھوڑوں گا. میں تاج شریعت کی چوکھٹ کو نہ چھوڑوں گا. میں تاج شریعت کی چوکھٹ کو نہ چھوڑوں گا. میں تاج شریعت کی چوکھٹ کو نہ چھوڑوں گا. میں تاج شریعت کی چوکھٹ کو نہ چھوڑوں گا. میں تاج شریعت کی چوکھٹ کو نہ چھوڑوں گا. بولیے وعدہ ہے میرا وعدہ، وعدہ ہے میرا وعدہ. سب بولیے وعدہ ہے میرا وعدہ، وعدہ ہے میرا وعدہ. سرکار کی چوکھٹ پر وعدہ ہے میرا وعدہ. سرکار کی چوکھٹ پر میں تاج شریعت کی چوکھٹ پہ نہ چھوڑوں گا. میں تاج شریعت کے چوکھٹ پہ نہ چھوڑوں گا. میں تاج شریعت کے شریعت کے چوکھٹ پہ نہ چھوڑوں گا. میں تاج شریعت کے چوکھٹ پہ نہ چھوڑوں گا. بولیے وعدہ ہے میرا، وعدہ ہے میرا. ایک آواز میں وعدہ ہے میرا. دس آواز میں آ رہی ہے. وعدہ ہے میرا، وعدہ ہے میرا وعدہ، وعدہ ہے میرا وعدہ. سرکار کی چوکھٹ پر وعدہ ہے میرا وعدہ. سرکار وعدہ ہے میرا وعدہ.
آخری سے سنیے، آخری سے نہیں بہت ہو گیا ہے. ہاں بیٹھ جائیے آپ لوگ آرام سے. ہاں انشاءاللہ دوسرے راؤنڈ میں دعا پڑھنا ہے. ہاں ارے ٹھیک ہے. آخری سے سنیے. کیا تم نے مجھے ڈھونڈا سرکار، کیا تم نے مجھے ڈھونڈا، کیا تم نے مجھے ڈھونڈا سرکار کی چوکھٹ پر، آکاش کو چھونے کی چاہت ہے اگر پیارے، 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 جا جا کے کھڑا ہو جا سرکار کی چوکھٹ پر، جا جا کے کھڑا ہو جا سرکار. 100 بار کوئی پوچھے جانا ہے کہاں ذیشان، 100 بار کوئی پوچھے جانا ہے کہاں ذیشان، 100 بار کوئی پوچھے جانا ہے کہاں ذیشان، 100 بار پکاروں گا سرکار کی چوکھٹ پر. انشاءاللہ حضرت کا حکم ہو گیا، بس میں اس کے بعد پڑھ دوں اسی مقطع کو. انشاءاللہ حضرت کے حوالے 100 بار کوئی پوچھے جانا ہے کہاں عمران، اب تو حضرت کا نام آ رہا ہے اور جھوٹ کے بولی سبحان اللہ. 100 بار کوئی پوچھے سرکار کی چوکھٹ پر. اب میں رخصت ہو رہا ہوں انشاءاللہ جو باقی رہ گیا ہے. دنیا کی میری ظاہری حالت پہ نظر ہے، دنیا کی میری ظاہری حالت پہ نظر ہے، دنیا کی میری ظاہری حالت پہ نظر ہے، میں کون ہوں کیسا ہوں محمد کو خبر ہے. ماشاءاللہ. ابھی یہ رنگ تو میں نے بتایا تھا کہ ایک ٹیلر کے طور پہ آئے گا، ایک جھلک کے طور پہ ہے. اس کے بعد ابھی پورا رنگ حسان محمد صاحب، فیض رضا فیضی صاحب، شاداب رحمتی صاحب، حامد رضا ویشالوی صاحب، استاذ الشورا ذیشان مکراوی صاحب ابھی پھر سے آئیں گے. کیونکہ ہمارا یہ جلسہ روایتی جلسوں سے ہٹ کر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو معیار ہے، ہماری جو پہچان ہے وہ باقی رہے. الحمدللہ ذیشان مکراوی صاحب جتنے اشعار پڑھے ہیں وہ سب اس وقت ایک اعلان پہ ایک دم ثابت آ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات اس کا خیر مقدم کریں گے. ابھی ایک اعلان میرے پاس آیا ہے اور ذیشان بھائی یہ آپ کے لگ رہا ہے کلام کی برکت ہے ماشاءاللہ کہ دیکھیے یہ اعلان ابھی میرے پاس آیا، فیصلہ تو شاید پہلے ہوا ہوگا مگر اعلان ابھی میرے پاس آیا ہے کہ الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسان رضا مصباحی صاحب قبلہ ڈائریکٹر جامعہ عبداللہ ابن مسعود، جانشین حضور مفتی رحمت علی تقی مصباحی صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ جامعہ عبداللہ ابن مسعود اس سال اپنا دکھرا، اپنا درد، اپنی آہٹ، اپنی چاہت، اپنی لگن سب لے کر مدینہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. ابھی ذیشان بھائی نے شعر پڑھا تو اس میں کیا تھا کہ آئے گا پیغام مجھے کہ میں گزاروں سیام مدینے میں. مفتی حسان صاحب 13 تاریخ کو، آج 11 تاریخ، کل 12 تاریخ، پرسوں
یعنی کہ کل کے بعد پرسوں کے دن جو ہے الحمدللہ یہ حضرت مفتی حسان رضا مصباحی صاحب قبلہ جو حضور مفتی رحمت علی مصباحی صاحب قبلہ کے شہزاد اکبر ہیں، جامعہ کے ڈائریکٹر ہیں، 13 تاریخ کو زیارت حرمین کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہم تمام علماء کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ان سے التجا ہے کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ تمام علماء نبی کی بھی دعا آپ بارگاہ رسالت میں پیش فرما دیں گے۔ اور یہ خوشی کی بات یہ ہے، علامہ روشن ضمیر نوری صاحب قبلہ نے ایک تحریک چلائی ہے اور الحمدللہ اس سے جو ہے بہت سارے لوگ فیضیاب ہوئے ہیں۔ جامعہ کے ہر استاذ کو وہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے مدینہ شریف بھیجتے ہیں۔ مولانا روشن ضمیر صاحب قرآن اندازی کے ذریعے سے کئی اساتذہ اس سے فیض بھی پائے ہیں۔ الحمدللہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محلے کے ایک آدمی نے اور یہ سبق سیکھ لیا ہے اور حضرت کا ایک خاص مرید ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم اپنے پیر صاحب کے بیٹے کو مدینہ ہم اپنے خرچے سے بھیجیں گے۔ ماشاءاللہ علماء جب کام کرتے ہیں تو اس سے چاہیے عوام کو سبق لیں۔ میں اس مرید خاص کو ڈھیر ساری مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں جنہوں نے علماء کے نقش قدم پہ چلا ہے اور حضور صاحب سجادہ کو جو ہے مدینہ شریف بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ بھی مدینہ جائیے اور آپ اپنی صحیح رہنمائی کے لیے آپ بھی اپنے ساتھ کسی ایک عالم کو ضرور لے کر جائیں، ورنہ وہاں بہت سارے مسائل ہیں، آپ سمجھ نہیں پائیے گا۔ لوگ جاتے ہیں مدینہ ایمان کی دولت لینے اور وہاں سے آنے کے بعد ایمان سے ہاتھ دھو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اگر کوئی صحیح عالم آپ کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ عمرہ بھی کامیاب ہوگا اور ایمان بھی مزید محفوظ ہوگا۔ اللہ پاک حضرت کے عمرہ کو قبول و مقبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ بار بار روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے بے شمار کارہائے نمایاں میں سے میں مفتی صاحب قبلہ کی اجازت سے یہ چاہوں گا کہ ہمارے جامعہ سے اس سال مفتی کا ایک بچہ فارغ ہو رہا ہے جو اس وقت جو ہے پورے بھارت میں جو ہے نظامت کے فرائض بہت نے خوبی انجام دے رہا ہے۔ اگر حضور سربراہ اعلیٰ کی اجازت ہو تو میں یہ چاہوں گا کہ جلسہ ہم لوگ تو پڑھتے ہی ہیں، آپ کے مدرسے کا بچہ اگر جلسہ چلائے گا تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اگر اجازت ہو تو مفتی فیاض صاحب ہاں یہی اٹھا دیں گے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے کیسے کیسے ہیرے اور موتی آپ کے جامعہ میں پل رہے ہیں۔ پورے بھارت میں یہ جامعہ کا طالب علم ہے، ابھی اس کی دستار بندی ہوگی الحمدللہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ ابھی دستار بندی ہوگی، مفتی بن کے یہاں سے نکل رہے ہیں، مگر اس سے پہلے پورے بھارت میں جلسہ پڑھتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ اب یہاں سے انوار رضا کو جامعہ کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے لے کے آگے چلے اور مسعود ملیت کو ممبر شریف کی دعوت آپ اپنی زمین دیں۔ حمد خدا و دوست و نعت رسول ہو، پہلے میرا سلام محبت قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فرش سے عرش پر وہ عیسیٰ کو اٹھا لیتا ہے، فرش سے عرش پر وہ عیسیٰ کو اٹھا لیتا ہے، شکم ماہی میں وہ یونس کو بچا لیتا ہے۔ فرش سے عرش پر وہ عیسیٰ کو اٹھا لیتا ہے، شکم ماہی میں وہ یونس کو بچا لیتا ہے اور اس کو مقصود ہو محبوب سے ملنا اپنے عرش اعظم پہ محبت کو بلا لیتا ہے، عرش اعظم پہ محبت کو بلا لیتا ہے، عرش اعظم پہ محبت کو بلا لیتا ہے۔ حضرات آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں نے جامعہ اشرفیہ کے اندر جو تعلیم حاصل کی ہے اور جو ہمیں اعلیٰ حضرت کا عشق سکھایا گیا ہے، ہمارے استاذ گرامی وقار حضرت علامہ مفتی مسعود عالم برکاتی صاحب سے بلا مصباحی رونق اسٹیج ہے اور جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اساتذہ کرام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے سربراہ اعلیٰ استاذ گرامی وقار حضور کی یہ طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مفتی رحمت علی تیغی مصباحی صاحب سے بلا مدذل العالی کی دعاؤں کا سہارا لے کر، حضرت علامہ روشن ضمیر نوری صاحب قبلہ کی دعاؤں کا سہارا لے کر من قبض کے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کی تحریر پر رکھ رہا ہوں۔ جب شاعر اعلیٰ حضرت کی تعریف و توصیف کرتا ہے تو یوں لکھتا ہے کہ ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے، یہ اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، جو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا ہے وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے، رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے، رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، کرے کوئی آقا کی توصیف ایسے، رضا نے بیان کی ہے تعریف جیسے، بہت سے علوموں کا مالک رضا ہے،
रजा के लिए जान दे देगा सुनने, हम सब रजा के, रजा है हमारा, लगेगा यूं ही आला हजरत का नारा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आइए बिना किसी ताखीर के एक ऐसी अजीम हस्ती को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ, जिनके मज़ारे इल्म में तिश्नगाने उलूम के मुरीदों की सफ़े बजी रही है, जिनका इल्मी फैज़ान आलम इस्लाम के लोगों को पहरावर कर रहा है। मेरी मुराद खतीब एशिया व यूरोप हजरत अल्लामा मुफ्ती मसऊद आलम बरकाती साहब किबला मद्दसरुल आली उस्ताद अल जामिअतुल शरिया मुबारकपुर अरबिक यूनिवर्सिटी। आइए वो हजरत का इस्तेमाल हमारा आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथों को हवा में लहराकर नारे तकबीर रिसालत की गूंज में कर ले, नारे तकबीर। सारे लोग अपने हाथों को हवा में लहराकर नारे का जवाब दीजिए। ये ऐसी अजीम हस्ती है कि अमेरिका जैसी सरजमीन पर रह करके दीन और सुन्नियत का काम कई वर्षों तक अंजाम दिए हैं। हजरत का इस्तेमाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे रज़ा कॉन्फ्रेंस, जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद, अराकीन जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। फातिहे कल्बे ज़मीर आते हैं, वाइज़े दिल पज़ीर आते हैं, अहले महफिल को ताज़गी देने मुक़र्रिरे बेनज़ीर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि रब ताला ने आज जामिया अब्दुल्ला इब्ने मसूद के दस्तारे फजीलत के मौके पे आज की शब में हमें और आपको अपने ज़िक्र व शुक्र के लिए इकट्ठा फरमा दिया। अल्लाह ताला आपकी हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले रब ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। बगैर किसी तमहीद के चंद बातें मैं अर्ज़ कर दूँ। मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा शायर मशरिक़ डॉक्टर इकबाल ने एक शेर में इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, इसका तर्जुमा डॉक्टर इकबाल करते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक
اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہیں تب تک اللہ کی طرف سے بھی کوئی مدد شامل حال نہیں ہے۔ اس لیے جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، روز جلسے ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے، ایک سے ایک ہمارے بزرگ، ہمارے کرم فرما، ہمارے مشائخ میں سے لوگ، بزرگ لوگ ہمیں اور آپ کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم طے کر لیں کہ ہمیں ٹس سے مس نہیں ہونا ہے تو بڑی بڑی واعظ، بہت بڑی بڑی تقریریں، نصیحتیں سب ضائع ہو جائیں، حالت وہی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں خود بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہماری جو کچھ بھی عزت ہے، ابھی ہمارے شاعر اہل سنت ذیشان مدراوی صاحب نے جو شعر پڑھا، اس کا مفہوم یہی کہ ہماری جو کچھ بھی عزت ہے وہ دین سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستگی کی بنیاد ہے۔ دین سے الگ رہ کر ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ صرف ہم نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراف فرما۔ جس زمانے میں آپ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے تو حج کرنے کے لیے وہ مکہ شریف گئے مدینہ سے۔ مکہ شریف سے پہلے ایک جگہ ہے مقام دجنان۔ جب وہاں پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ رک جاؤ، سواریاں روکو۔ لوگ رک گئے، آپ بھی اپنی سواری سے اتر کے زمین پہ بیٹھ گئے، لوگ بھی بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، کیا یہاں سے کوئی خاص یادگار وابستہ ہے کہ آپ رک گئے؟ کام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کام ہے، تبھی تو تم کو روکا۔ ارشاد فرماتے ہیں سنو، یہی وہ جگہ ہے جہاں عمر اپنے باپ خطاب کے اونٹوں کو حالت کفر میں چرایا کرتا تھا۔ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو اپنے باپ خطاب کے اونٹوں کو یہیں چرایا کرتا تھا مقام دجنان سے۔ میرے والد خطاب کے کل 5 اونٹ تھے۔ فرماتے عمر ان کو ایک لائن سے سیدھا کر کھڑا کرو، ایک لائن سے۔ تو ایک اونٹ لاتا، جب دوسرا لانے جاتا تو پہلا بھاگ جاتا، دوسرے کو لاتا، تیسرے کی کوشش کرتا، دوسرا بدک جاتا، تیسرے کو لاتا، پہلے دونوں کو صحیح کرتا تو تیسرا ادھر ادھر ہو جاتا۔ الغرض عمر بن خطاب سے اپنے باپ خطاب کے وہ 5 اونٹ بھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے حالت کفر میں۔ لیکن جب سے میں رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا تو اب میری شان یہ ہے کہ میں بیٹھتا ہوں مدینے میں اور فیصلہ ایران اور شام کے کرتا ہوں۔ کہاں مدینہ ہے، کہاں شام ہے، کہاں مدینہ ہے، کہاں شام ہے، مدینے میں بیٹھ کے شام اور ایران تک کے فیصلے میں کرتا ہوں۔ یہ سب صدقہ ہے نبی کے دامن سے وابستہ۔ جب سے میں ایمان سے اور نبی کے دامن آپ کو پیش کرنا چاہیے، آپ ہی کا انعام کا وصول کرنے کے پھر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہماری جو کچھ بھی حیثیت ہے، عزت ہے، یہ سب ایمان اور نبی کے قدموں سے وابستہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں دیندار رہنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کا ذکر تو غائبانے میں کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ سامنے کیا کہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک لفظ میری زبان پہ آپ کے لیے اکثر آتا ہے کہ اللہ نے ہمارے مولانا رحمت علی صاحب کو بہت باتوفیق عالم دین بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی رحمت علی تیغی مصباحی، نعرہ تکبیر۔ صحیح معنوں میں اللہ نے ان کو جو توفیق دی وہ کم لوگوں کو توفیق دی۔ جو کام یہ شروع کرتے ہیں وہ کام مکمل بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی زندگی بھر کام شروع ہی کرتا رہ جاتا ہے، مکمل ہونے کا موقع ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی توفیق دی ہے کہ اتنا بڑا ادارہ جس میں علماء، حفاظ، قراء، دو ادارے ہیں، اتنا لمبا اسٹاف اور مسجدیں تعمیر کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے تائید غیبی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے جو کتابیں ہمارے علماء چھپواتے ہیں اس میں پیچھے اعلیٰ حضرت کے وہ 10 نکاتی ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو 10 نکاتی ہیں، اس میں سب سے پہلا پروگرام کیا ہے مجھے بتائیے؟ اس میں جلسہ کرنا نہیں ہے، اس میں سب سے پہلے ہے بڑے بڑے مدرسے کھولنا۔ سبحان اللہ۔ یہ مدرسے رہیں گے تبھی ہم جیسے مولوی بھی پیدا ہوں گے، تقریر کرنے والے پیدا ہوں گے، ذی شان مطرابی کی طرح شاعر پیدا ہوں گے، مولانا صاحب کی طرح اناؤنسر پیدا ہوں گے، آپ کی مسجدوں کے امام پیدا ہوں گے، تراویح کے لیے حفاظ پیدا ہوں گے۔ اصل یہ ادارے ہیں جن سے آج دین کا کام ہو۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہم سمجھتے ہیں مولانا صاحب آئے تقریر کریں گے، ایک گھنٹہ چلے جائیں، یہ ہے اصل کام۔ یہ سب ہم تقریر اور شعر و شاعری کو نہیں سمجھتے، اصل وہ جو درس گاہوں میں بیٹھا کے ان علماء کو پیدا کرتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا کام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بے شک۔ اصل دین کی حفاظت۔ یہ علماء نہیں رہیں گے تو کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں۔ اس لیے مدرسوں کو، یہ مدرسے سر چشمہ ہیں۔ میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی قربانیاں دین کی نشر و اشاعت میں بڑی اہم ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ابھی آپ اناؤنسری کر رہے تھے کہ امام بخاری پہ آپ نے کتاب لکھی، معارف بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ کون تھے امام بخاری؟ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے مخاطب ہوں۔ امام بخاری کون تھے؟ آج جن کا نام اتنی عزت سے لیا جاتا ہے، امام بخاری جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب ان کی والدہ ان کے لیے دعا کرتی تھی۔ کیا دعا کرتی تھی؟ کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کے پاس بیٹا نہ ہو تو دعا کریں گے کہ کوئی بیٹا دے دے جو ہماری زمین جائیداد کا وارث ہو۔ کون وارث ہو؟ لیکن امام بخاری کی والدہ کی دینداری دیکھیں، ان کی مذہبیت دیکھیں کہ دن میں رات میں دعا کرتی ہیں، اے اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ اللہ نے دعا قبول کی، امام بخاری پیدا ہوئے، ان کا نام رکھا گیا محمد بن اسماعیل بخاری۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب امام بخاری 6 سال کے ہوئے تو ان کے آنکھوں کی روشنی غائب ہو، نگاہ ختم۔ اب ان کی ماں کو فکر ہوئی، یا اللہ
میں نے بیٹا تو مانگا، تو نے دیا بھی، لیکن اب تو اس کی آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی ہے۔ اللہ اب یہ میرا بیٹا خود اپنا کام نہیں کر پائے گا، تیرے دین کا کام کیسے کرے گا؟ یہ تو نابینا ہو گیا، اس کی آنکھوں سے روشنی چلی گئی۔ اے اللہ تو علیم و خبیر ہے، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے بیٹے کی تمنا اپنی خدمت کے لیے نہیں کیا تھا، میں نے تیرے دین کی خدمت کے لیے کیا تھا، اس لیے میرے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی واپس فرما دے۔ دن میں، رات میں، تہجد میں اٹھ کے دعائیں کرتی، روتی، گڑ گڑاتی، یہاں تک کہ ایک رات سوئی تو ان کے خواب میں ہمارے نبی کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا امام بخاری کی والدہ سے، تو کیوں اتنا روتی ہے؟ انہیں بڑی دعائیں کی ہیں، میں بشارت سنانے آیا ہوں تمہیں کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج صبح کو جب تو نیند سے بیدار ہوگی تو دیکھ لینا تیرے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی لوٹ چکی ہو۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری کی والدہ جب بیدار ہوئی تو خواب ان کو مکمل بعنوان یاد تھا۔ ان کے بغل میں امام بخاری 6 سال کے تھے، سوئے تھے۔ امام بخاری کی والدہ نے انہیں جھنجھوڑا، بیٹا محمد اٹھو، میں نے تمہارے بارے میں بہت بابرکت خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے اپنے نبی کے جد اعلیٰ کو کہ انہوں نے بشارت دی ہے کہ اللہ نے تیرے آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دی ہے، ذرا اٹھ، آنکھیں اپنی کھول، مجھے دیکھ، کیا میں تمہیں نظر آ رہی ہوں؟ کیا بات۔ امام بخاری چھوٹے سے بچے 6 سال کے تھے، اٹھے، آنکھیں ملی، اور جیسے ہی نگاہ انہوں نے اپنی ماں پہ ڈالی تو زبان سے بے ساختہ نکل گیا، ہاں ماں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ چادر بھی میں دیکھ رہا ہوں ہرے رنگ کی جو آپ نے اوڑھ دی۔ جیسے ہی ان کی والدہ نے سنا کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی لوٹ چکی ہے تو سجدے میں گر گئی، اور سجدے میں جا کے دعا کرتی ہیں، یہ اللہ جب تو نے میری ایک دعا قبول کر لی ہے تو ایک دعا اور قبول کر لے کہ میرے بیٹے کو اس روئے زمین پر اپنے رسول کی حدیث کا سب سے بڑا عالم دین بنا، محدث بنا۔ اللہ ماں کی دعا تھی تو امام بخاری ایسے تیسے عالم ہوئے، اس روئے زمین پر سب سے بڑے حدیث کے عالم ہوئے۔ کتنی حدیثیں ان کو یاد تھی؟ کسی نے لکھا 3 لاکھ، کسی نے لکھا 4 لاکھ، کسی نے لکھا 5 لاکھ، کسی نے لکھا 7 لاکھ۔ 7 لاکھ تک کا دعویٰ محدثین نے امام بخاری کے حدیث دانی کے بارے میں۔ اتنے بڑے محدث مجھے آپ بتائیں، امام بخاری نے محنت بہت کی، شام گئے، یمن گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، بغداد گئے، مدینہ گئے، مکہ گئے، بہت سارے شیوخ حدیث سے امام بخاری نے حدیثیں لی ہیں، حدیث پڑھی ہے، لیکن کیا امام بخاری کی تاریخ بغیر ان کی ماں کی دعاؤں کا ذکر کیے ہوئے مکمل ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اتنے بڑے امام اگر ہوئے تو صرف اپنی کوشش سے نہیں ہوئے بلکہ ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں ہوئے۔ یہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، جب بھی کسی بڑی شخصیت کو آپ دیکھیں گے تو ان کی قربانیاں ان کی ترقی میں ضرور شامل حال ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پہ ہم لوگ رہتے ہیں، ہندوستان کی سرزمین پہ ہم لوگ رہتے ہیں، سلطان الہند کس کا لقب ہے؟ حضرت خواجہ غریب۔ حضرت خواجہ غریب نواز ایک لمبے سفر سے اپنی والدہ کی خدمت میں بہت خوش تشریف لائے۔ والدہ نے دیکھا بیٹا حسن بہت خوش ہو، خیریت؟ کہا ماں خوشی کا مقام اس لیے ہے
کہ آج میرے ہاتھ پر بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا حسن یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ آپ نے عرض کیا ماں میرا کمال نہیں ہے؟ میں نے واعظ کیا، میں نے سمجھایا، میں نے ان کو نصیحت کی، میں نے اللہ کی معرفت کی راہ دکھائی، ان میں ٹائم دیا، کوشش کیا، محنت کیا۔ میں مانتا ہوں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ نے ہدایت دی، لیکن میری کوشش کا کچھ دخل تو ہے۔ آپ فرماتی ہیں حسن تمہارا کمال نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر کمال کس کا؟ سمجھائیں؟ تو ماں کا جواب سنیں، میری مائیں بھی سنیں، غور سے بہنیں بھی سنیں۔ ارشاد فرماتی ہیں بیٹا حسن تمہیں یاد نہیں ہوگا جب تم پیدا ہوئے اور تمہیں دودھ پلانا میں نے چاہا تو جب تک وضو نہیں کیا تمہیں دودھ نہیں پلا۔ جب بھی تمہیں دودھ پلانا چاہا تو پہلے میں نے وضو کیا اور پھر جب تمہیں اپنے سینے سے لگایا تو میرے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ گئے۔ میں نے دعا کیا اے اللہ میرے بیٹے حسن کے سینے میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور ملا۔ یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ انہی احتیاط کا نتیجہ ہے کہ حسن بیٹے تم جو کہہ دیتے ہو اللہ تمہاری زبان قبول کر لیتا، تمہاری زبان میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے محدث کس نے پیدا کیا؟ یہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا کام۔ اس لیے آپ کوئی منصوبہ بنائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منصوبہ ہماری جو مائیں تھیں ان کے منصوبے ہوتے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے کو حدیث کا سب سے بڑا عالم بنانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو بزرگ اور ولی بنانا ہے۔ تو انہوں نے پلان بنایا، احتیاط کیا، تو ان کی گود میں سلطان الہند جیسے لوگ پیدا ہوئے، امام بخاری جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ آج بھی اگر آپ کا پلان ہو جائے کہ مجھے محدث بنانا ہے، مجھے فقیہ بنانا ہے، تو آج بھی امام بخاری کے غلام آپ کی گود میں پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی امام احمد رضا کے علم کے مظہر آپ کی گود میں پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی خواجہ غریب نواز کے غلام آپ کی آغوش تربیت میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ احساس کمتری میں نہ رہیں، آپ کے اندر اللہ نے بہت تاثیر کی۔ اور آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں، بدلنے کے لیے اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے ہمارا بزرگ تو اس نصیحت کو قبول کریں، اسے قبول کریں۔ اگر کوئی ہماری خامیوں کی اصلاح کر رہا ہے تو وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا خیر خواہ۔ آپ کو میں حضرت عمر کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت عمر جب خلافت کا بار آپ کے کندھوں پہ آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، تو آپ نے سب سے پہلا جو خطبہ دیا لوگوں میں، اس میں ارشاد فرمایا اے لوگوں میرے ناتوا کندھے پہ خلافت کا بوجھ آ گیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں ویسے ہی خلافت کے کام انجام دوں جیسے رسول اللہ کے پہلے جانشین ابو بکر صدیق نے انجام دیا۔ میں کتاب اللہ سے فیصلے کروں گا، میں سنت رسول سے فیصلہ کروں گا، تم بتاؤ مجھے کہ میرے فیصلے کو مانو گے؟ لوگوں نے کہا آمنا صدقنا۔ آپ کتاب اللہ سے فیصلہ کریں گے، آپ سنت رسول سے فیصلہ کریں گے، آپ کے فیصلے کو ہم مانیں گے، سر تسلیم خم کر دیں۔ اب حضرت عمر نے آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ عمر اگر کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹیڑھے ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ حضرت عمر کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹیڑھے ہو جائیں، دنیا کے ٹیڑھوں کو تو آپ سیدھا کر دیں، بولی آپ سیدھا کرتے تھے، آپ بارگاہ رسالت میں رائے دے دیتے تھے تو آپ کے رائے پر قرآن نازل ہو جائے۔
آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھتے ہیں، یہ کس کی یادگار ہے؟ حضرت عمر اور سرکار نے طواف کیا اور طواف کر کے مقام ابراہیم پہ آئے تو حضرت عمر نے عرض کیا حضور طبیعت چاہتی ہے کہ 2 رکعت یہاں نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عمر مگر اللہ کا کوئی حکم تو نہیں نازل ہوا، کیسے پڑھیں گے؟ اتنا کہہ کے ابھی سرکار لوٹے ہی تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوا اور عرض کیا حضور اللہ ارشاد فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم، آپ مقام ابراہیم کی طرف رک کر کے نماز پڑھ۔ سرکار نے حضرت عمر سے کہا عمر چلو جس کی تم خواہش کر رہے تھے اللہ نے وہ حکم نازل فرمایا۔ یہ حضرت عمر کی شان کہ جو رائے دے دیں اس پر قرآن نازل ہو جائے۔ قرآن کی 40 آیتوں سے زیادہ ایسی ہے جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل، بلکہ 18 آیتیں جو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت میں نازل ہوئی ہے اس میں کچھ الفاظ تو وہی ہے جو حضرت عمر نے نازل ہونے سے پہلے بہتان و نازل کے الفاظ کہے تھے، اسی پر قرآن نازل ہوا۔ یہ حضرت عمر کی شان۔ کہہ رہے حضرت عمر کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، سنت رسول سے کروں گا۔ لوگوں نے کہا آمنا صدقنا، ہم مانیں گے۔ اب کہتے ہیں اگر میں ٹیڑھا ہو گیا کچھ پھر کیا ہوگا؟ ایک دیہاتی آرابی پیچھے بیٹھا تھا تلوار لٹکائے، کرتا بھی اس کا پھٹا تھا، بالکل مفلوق الحال لگ رہا تھا، کھڑا ہو گیا وہ پیچھے سے۔ اس نے کہا امیر المومنین جب تک آپ کتاب اللہ اور سنت رسول سے فیصلہ کریں گے ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں گے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ ذرا بھی ٹیڑھے ہوئے اس سے تو یہ تلوار ہماری آپ کو سیدھا کر۔ حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے، پیشانی پہ بل نہیں آیا، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں عمر بھی اگر ٹیڑھے ہونا چاہے تو لوگ ایسے موجود ہیں کہ ان کو سیدھا کر دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے ہیں مسجدوں کے جو ہماری خامیوں پہ ہمیں ٹوکتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ شکر ادا کرو کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی یہ امت کے مصلحین ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ مولوی صاحب پیچھے پڑے رہتے ہیں، جب دیکھو روزہ نماز، ان کو آتا جاتا کیا؟ ارے میرے بھائیوں پڑھ لکھنے کے بعد دماغ نہیں خراب ہونا چاہیے، چاہے ہم مولانا صاحب ہوں، آپ ڈاکٹر صاحب ہوں، آپ انجینئر صاحب ہوں، جتنا ہی علم آئے اتنا ہی شعور اور آگہی اور اخلاق آنا چاہیے۔ آپ حضرات تو انڈیا میں اتنے خوش نصیب ہیں کہ مسجد جانے کے لیے آپ کو پٹرول نہیں خرچ کرنا پڑتا۔ میں آپ کو بتاؤں امریکہ میں ایک مسجد کبھی کبھی کئی شہروں کے درمیان ہوتی ہے۔ سن 2002 کے آخر میں گیا ڈیلس میں، تو وہی ایک مسجد اہل سنت کی بنی کئی شہروں کے بیچ میں۔ اس سے پہلے لوگ 450 کلومیٹر حضرت ہیوسٹن میں لوگ اعتکاف کرنے کے لیے ہوائی جہاز سے حضرت وہ اعتکاف کے لیے رمضان۔ آپ کے قدموں کے پاس مسجد ہے، آپ کو اہمیت نہیں سمجھ میں آتی۔ ہوٹل پہ بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، جماعت ہوتی رہی، آپ کو احساس نہیں۔ سنڈے کے دن مجھے ایک بار ایک مسجد ہے کیرلٹن شہر، وہاں جانا ہوا ایسے اتفاقا، اور جیسے ہی مسجد میں نے قدم رکھا تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب وہ مسجد کا وضو خانہ اور استنجا خانہ صاف کر رہے تھے۔ میری زبان سے نکلا ڈاکٹر صاحب خیریت تو ہے؟ آج سنڈے ہے، آپ مسجد میں نظر آ رہے ہیں۔ سنڈے کے دن امریکہ میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کوئی اپنے بچوں کو لے کے زو میں جاتا ہے، کوئی ساحل سمندر پہ جاتا ہے، کوئی پکنک منانے جاتا ہے، کوئی کہیں کسی ہوٹل پہ جاتا ہے، کوئی کسی رشتہ دار کے وہاں ملنے جاتا ہے۔ لوگ اپنا
عیش میں ڈوبے رہتے، آپ مسجد میں آ کے مسجد کا استنجا خانہ اور وضو خانہ صاف کرنا، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کون سی تعجب کی بات ہے، یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، میرا تو معمول ہے، ہر ہفتے میں سنڈے کو مسجد میں آ جاتا ہوں صفائی کے لیے۔ انہوں نے ایک بات کہی بڑی اچھی، آپ کو سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن ہم اپنی دنیا کے لیے مرتے مٹتے ہیں، ڈالر بناتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ایک دن سنڈے کا آتا ہے تو ہم اس ایک دن کو جو چھٹی کا دن ہے اس کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میں خود آتا ہوں، اپنی بیوی اپنی بیٹی کو لے کے آتا ہوں، میری بیوی میری بیٹی عورتوں کا جو ایریا ہے اس میں صفائی کرتی ہے اور میں مردوں کے ایریے میں صفائی کرتا ہوں۔ اور آپ ہی لوگوں سے تو ہم نے سنا ہے کہ جو شخص مسجد میں جھاڑو دے دے، صفائی کر دے اور صفائی کی نیت سے کوئی تنکا بھی دور کر دے تو قیامت میں وہ تنکا بھی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے، اس کی شفاعت کرے گا۔ یہی سب سن کے تو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کا دماغ خراب نہیں ہوتا ہے پڑھ لکھ کے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ موقع مل جائے تو ہم کچھ اللہ کی مسجدوں کی دین کی خدمت کریں اور اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ تو دنیا ہے، ہمارا کام ہے سمجھانا، ان علماء کا کام ہے سمجھانا۔ مسجدوں کے محراب و منبر سے میں اپنے علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ جمعہ کا دن بہت بہتر ہوتا ہے، اس میں جو خطبے کا وقت ہے تقریر کا، اللہ کے لیے اس کو نعت خوانی میں نہ خرچ کرے، کوئی اچھے مضمون پر ان کو نصیحت کرے، تیاری کریں۔ آپ کی قوم کو کیا ضرورت ہے؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان میں کتنے لوگوں کو کلمہ یاد نہیں، سورہ فاتحہ صحیح آتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا یوٹیوب پہ ویڈیو وائرل ہوا، مزاروں پہ رہنے والے مجاوروں کو اتنا پتا نہیں ہے کہ فجر میں 4 رکعت کون سی نماز، پوچھ رہے ہیں کہ فجر میں کیا رکعت، تو وہ کہہ رہا بڑے حضرت سے پوچھ رہے ہیں تو بڑے حضرت کرے 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل۔ وہ اور ساری چیز اعلیٰ حضرت کے کھاتے ہم لوگوں کی جماعت اہل سنت کے کھاتے۔ یہ دیکھو سنیوں کے مجاوروں کا کیا حال ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں آپ کو سمجھانا ضروری ہے، سمجھیں اس کو، نہیں سمجھیں گے تو جانتے ہیں قرآن کی وہ آیت میں سنا کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، قیامت میں مجرم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ دنیا میں تیرے بندے ہمیں سمجھاتے تھے، پکڑ پکڑ کے سمجھاتے تھے، مسجدوں کے منبر سے سمجھاتے تھے، لیکن ہم سن کے انسنی کر دیتے تھے، لیکن اے اللہ آج ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ حق وہی تھا جو تیرے بندے ہمیں دے۔ ربنا ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمینا، اپنے قبولیت کے کانوں سے سن لیا کہ حق وہی تھا جو تیرے بندے ہمیں سمجھاتے تھے، فرجعنا نعمل صالحا، اب دوبارہ دنیا میں ایک بار بھیج دے، نعمل صالحا، اب گناہ نہیں کریں گے، اب نافرمانی نہیں کریں گے، اب نماز نہیں چھوڑیں گے، اب ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، نعمل صالحا، اب نیک کام کریں گے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، اب کسی شک و شبہے میں نہیں ہے
پہلے تو ہم سنتے تھے تو سوچتے تھے یہ مولوی صاحب ہے، یہ ملا جی ہے، یہ امام صاحب ہیں، ان کا تو کام ہی ہے روزہ نماز سمجھانا، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کریں۔ لیکن اے اللہ اب ہم کسی شک و شبہے میں نہیں ہیں، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے